الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الف لام میم کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، اور ہم نے تو آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ کو لازماً ظاہر کرتے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، اور لازماً ظاہر کر دے گا ان کو جو جھوٹے۔ اور کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کر رہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے؟ بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، وہ مطمئن رہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور لازماً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ، بہت اعلیٰ اور احسن ان کے اعمال کے مقابلے میں۔ یہ جو آخری آیت جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی تھی۔ اس میں جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اس میں نہایت تاکید کا انداز، بلکہ شاید آج جب کہ میں نے پورا رکوع جو ہے پڑھا ہے، کی تلاوت کی ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہ تیغہ جو ہے فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد جس قدر تکرار کے ساتھ اس رکوع میں آیا ہے، شاید کسی ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ صیغہ اس کثرت کے ساتھ، اس تکرار کے ساتھ جمع نہ ہوا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آگے ترتیب وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اسی طرح اس میں جو آیا
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخر میں پھر ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب موجود نہیں. لام پہلے جو ہے زبر کے ساتھ، یہ بھی تاکید کے لیے آتا، لام تاکید کہلاتا، اور یہ نون مشدد اس کو تاکید کہتے، ثقیل تاکید، نون ثقیلہ. معلوم ہوا کہ اب اس سے بڑھ کر تاکید کا کوئی انداز نہیں، تو جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں، ری ایشورنس، یقین دلانا. خاطر جمع رکھو، دل جمع رکھو، مطمئن رہو، یہ ہو کر رہے گا، اللہ کا یہ بدلہ، یہ اجر و ثواب مل کر رہے گا، اللہ سے ملاقات، اللہ کے حضور میں حاضری کا وقت آ کر رہے گا. یہاں پر جو فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سب سے زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ عمل صالح اس وقت کون سا تھا. ہمارا ایک خاص ذہن بن گیا ہے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور پوری شریعت کا ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے. پھر اس میں بھی نیکی کے جو درجات ہیں اس کا ایک تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ لیا ہے. نوافل ہے یا اور ظواہر ہے، اتباع سنت میں آگے سے آگے بڑھنا، عام طور پر ذہنوں میں نقشہ جو ہے عمل صالح، نیکی، بھلا کام، وہ یا عبادات کے حوالے سے ہے یا اتباع سنت سے ہے، وضاقتہ ہے، شکل و صورت ہے، ظواہر و مظاہر ہے. ان سب میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے تو یہ گویا کہ ہمارے ذہن میں نیکی کے درجات میں اس کی ترقی ہو رہی. سوال یہ کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے، شریعت کا تو وجود ہی نہیں تھا. ابھی نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے، نہ جوا حرام ہے، کچھ بھی حرام نہیں. سوائے بت پرستی کی حرمت کے اور تو کوئی حرمت ابھی آئی نہیں. پھر یہ کہ سوائے نماز کے ابھی کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ہی کوئی اور لوازم ہے، کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا یہاں عمل صالحات، ابھی جسے ہم سنن کہتے ہیں، سنت حضور کی، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں کرے. تو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو لفظ آ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہاں نیک عمل سے تین چیزیں مراد کو سکتی. سب سے مقدم، سب سے اہم، وہ صبر اور استقامت. جو ستایا جا رہا ہے، جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، ان میں صادق طلب کر، پیچھے قدم نہ ہٹے. یہی اصل میں سب سے بڑا عمل صالح، یہی سب سے بڑا جہاد ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. ابھی وہ اقدامی جہاد تو کہیں ہے ہی نہیں، ابھی تو جہاد سارا کا سارا اسی میں ہے. سارے انسان کے سیرت و کردار کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے کہ کھڑا رہتا ہے یا نہیں، اس تشدد اور پرسیکیوشن اور دباؤ کو جھیل کر اپنے موقع پر ڈٹا رہتا ہے یا نہیں. تو عمل صالح کی سب سے بڑی تعبیر صبر اور استقامت. یا ایک چیز کا اضافہ ابتدا ہی میں ہو گیا ہے، اور وہ نماز، خصوصاً رات کی نماز. اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی قرات، اس طور سے اس کا پڑھنا، اس کی تکرار، ما ہر خاندائین پراگوش کردائین اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنن، اس کی تکرار کرتے رہو، اسے اپنے اندر اتارو، اس کو ہیمر کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل قرآن اور اسے اپنے اندر جذب کرنا، بلکہ جذب کرنے سے زیادہ یہاں پہ جو نظم سے بات حمل کرنا، اس کو اتارنا. اسی کا نقشہ اقبال نے کھیتا اپنے اس شعر میں کہ تو بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اتارا جائے گا تو اترے گا. یہ دو اعمال، اور یا پھر تیسرا عمل تھا انفاق. لیکن انفاق کی کوئی شرح نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. انفاق یا تو یہ کہ جو عام لوگوں کے لیے اطعام مساکین تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بیواؤں کی مدد دے، جو بھی یوں سمجھیے کہ اخلاق فاضلہ، یہ تو بنیادی طور پر بیسک ہیومن مورل جو ہے ان کے تابع کی بات. یا ایک کھاتا کھلا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور وہ یہ کہ جو بھی غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، غلام اور کنیزیں جو ایمان لے آئے، انہیں خرید کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید اور آزاد کی. کل عمل صالح یہ ہے. اس کے علاوہ باقی سارے تصورات جو آپ کے ذہن میں اپنے تاریخی پس منظر اور جو بھی ہمارا سماجی پس منظر ہے اس کے حوالے سے جو تانا بانا بنا ہوا تو ذہن کے نکال لی. اگر اس سورہ مبارکہ پر غور کرنا ہے
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے مراد یہ لنکفرن عنہم سیئات، جو یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ برائیوں کا دور کرنا اس معنی میں بھی کہ سابقہ زندگی کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے، اسلام لانا سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا، وہ سارا حساب اور صاف ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اپنے کردار میں، سیرت میں، اپنی شخصیت میں اگر کوئی بری عادتیں، برے معمولات کا انسان تھوگت ہو گیا ہے تو اس کی بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمانت دی جا رہی ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہم کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلہ دیں گے انہیں بہت بہتر ان کے اعمال کے مقابلے میں۔ یہ اصل میں مجھے آپ سے کرنا ہے کہ یہ دو تعبیرات قرآن مجید میں آئی ہے، اور آج میں نے اس کا موجب المفرد یہ ہے لالفاظ القرآن الحکیم، اس کی مدد سے جائزہ لیا تو ایک تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ 3 ہی مرتبہ یہ تعبیر آئی ہے کہ جس میں بے کا اضافہ نہیں، حرف با نہیں ہے، 3 جگہ حرف با کے ساتھ آیا ہے۔ جیسے 2 مرتبہ تو سورہ نحل میں ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے احسن، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں سے جو احسن ہے اس کے معاوضے میں اجر ملے گا۔ اجر جو ہے وہ یقیناً اعمال کا نتیجہ ہے، محنت کا۔ فضل اور اجر میں یہی فرق ہے، فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق ملے گا، جو بھی اضافی طور پر اللہ اپنی طرف سے دے گا وہ فضل، اور جو بھی محنت اور مشقت کی گئی ہے، جو کسب کیا گیا، اس کا جو بدلہ ہے وہ اجر ہے۔ لیکن اجر میں بھی اب ایک انسان کے اعمال ہے، کچھ اعمال اس کے بہت اعلیٰ ہیں، کچھ اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، کم تر درجے کے۔ تو کسی شخص کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے، جیسے کہ انکم ٹیکس آفیسر اسیسمنٹ کرتا ہے، ایسے ہی کسی شخص کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے اس کے بہترین اعمال کو سامنے رکھا جائے، کم تر اعمال کو نہیں بلکہ بہترین اعمال کے مناسبت سے اس کا مقام و مرتبہ معین کیا جائے۔ یہ مفہوم وہاں ہے جہاں حرف با کا اضافہ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 96 اور 97 میں پھر آیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 35 میں ہے وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہاں با کے اضافے کے ساتھ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ان کے اعمال میں سے جو بہترین ہے ان کی مناسبت سے ان کا مقام و مرتبہ جنت میں معین ہوگا۔ یہ جو ہے دوسرا اصول جو آج ہمیں یہاں ہمارے سامنے ہے قرآن تبوت کی سایہ مبارکہ میں، یہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 میں بھی لَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 38 یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ دوم میں درس دوم میں آیات نور دوسرا طبق ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہاں یہ بغیر با کے اضافے کے آیا ہے، اور وہی سورہ عنکبوت کی آیت بھی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کی جب میں نے تحقیق کی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح طور پر اس کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے استحقاق سے بھی زیادہ ان کے اعمال جس درجے کے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اللہ اجر دے گا، احسن ہوگا اس کا اجر ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر۔ یہ گویا کہ تاکید بھی انتہا کی، اور پھر یہ کہ اس میں جو تشویق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے اعمال ہی کی مناسبت سے نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہم تمہیں نوازیں۔ اس کے بعد کی 2 آیات میں اب خاتمۃ اللہ کے جو نوجوانوں کو تھا اس سے ایک بحث کی جا رہی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت میں حکم کی سختی ہے، دوسری آیت میں دل جوئی ہے۔ وہ جو میں نے اصول معین کیا تھا کہ اس رکوع میں آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں، ایک آیت میں یا 2 آیتوں میں اگر زجر ہے، ملامت ہے، تنبیہ ہے، تحبیب ہے، تو پھر 1 یا 2 آیتوں ہی کے اندر پہ تشویق و ترغیب، دل جوئی، دل جمعی کا سامان، اطمینان دلانا، حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بعد آ رہی ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ یہ وصیت
ایک تو یوں سمجھیے کہ فطرت انسانی کے اندر جو کچھ ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ولیت کرتا ہے. فطرت میں ہے یہ کہ انسان والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یوں بھی سلیم الطبع نوجوان ہوگا، جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانے گی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا ادب، ان کی فرما برداری، ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا جس حد تک بھی ممکن ہے، جس حد تک بھی اس کے اختیار میں ہے، جس حد تک بھی درست ہے. تو یہ گویا کہ فطرت میں جو شے ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں. پھر یہ کہ لفظاً بھی قرآن مجید میں بار بار اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے. ہمارے اپنے منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل کے جو 2 رکوع شامل ہیں، حصہ توم میں تیسرا اور چوتھا رکوع، اس کی پہلی آیت ہی یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ انعام میں کے آخری حصے میں انہی 2 رکوعوں کا ایک خلاصہ آیا ہے. وہاں ایک رکوع میں وہاں بھی بالوالدین احسانا، تو یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے کن انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ اپنے سلوک. لیکن اب مسئلہ وہی آ جائے گا کہ اگر والدین کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہیں، والدین شرک پر مجبور کر رہے ہوں، والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر کہیں کہ جو ہمارا آبائی دین ہے اس کو مت چھوڑو، ہمارے آبائی طور طریقوں کو مت ترک کرو، ہمارے نقش قدم پر چلو، ان کا حکم ہے. اور معاملہ یہاں تک نہ رہے بلکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شدید ترین آزمائشیں آئی ہیں صحابہ کرام میں سے جو نوجوان کے ٹین ایجرز سے اور سلیم الفطرت تھے انتہائی، حضور پر ایمان لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سب کا نمایاں ہے. بڑے شرفاء میں سے ہیں، بڑے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، والد فوت ہو چکے ہیں، ماں نے بڑی پیار تھے، محبت تھے، بڑی امنگوں سے، آرزوؤں سے، جیسے بھی تمنائیں ہوگی پالا ہے، پوسا ہے. پھر نوجوان نہایت سلیم الفطرت سے، تبھی تو اس عمر میں حضور کی دعوت پر اس نے لبیک کہی، ایمان لایا ہے، پیش کرنے کی. اب وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا، ماں نے مرن برت رکھ لیا، بھوک ہڑتال کر دی. اگر سعد اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا، محمد کے دامن سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرے گا اور اپنے باپ کے دین میں، اپنے آباء و اجداد کے دین میں واپس نہیں آئے گا تو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لی. اب آپ اپنے اوپر اس سے خود طاری کر کے سوچئے، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے کیا بیت رہی ہوگی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر. کس قدر سخت امتحان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مارا جا رہا ہو، کسی کو پیٹا جا رہا ہو، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت امتحان ہے یہ سلیم الفطرت نوجوان کی. اب یہاں پر حکم دیا گیا جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ دونوں بھی تمہیں حکم دے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول کے جو درس نمبر 3 ہے اس میں آ چکا ہے. سورہ لقمان، چونکہ سورہ لقمان اسی سلسلہ سور میں ہے جو میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یہ 4 سورتیں آئی ہیں تسلسل کے ساتھ جو الف لام میم سے شروع ہوئی. سورہ عنکبوت پہلی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ روم ہے، پھر سورہ لقمان ہے تیسری، اور پھر سورہ سجدہ ہے چوتھی. تو گویا کہ ایک سورت کے فصل ہی سے اس کے بعد جو سورہ لقمان ہے اس کے دوسرے رکوع میں یہ مضمون موجود ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. خاص طور پر نوٹ کیجئے کیونکہ ابھی حضرت سعد کا میں نے واقعہ بیان کیا، ماں ہی کا معاملہ ہے اور سورہ لقمان میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں ہی کا بیان کیا گیا. اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، حمل جو ہے اس کی سختیاں جھیلی ہیں، اس نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس نے برداشت کیا، اٹھائے رکھا. پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا، یعنی دودھ پلاتی رہی ہے وہ 2 برس تک. گویا کہ اپنے جسم کی توانائیاں جو ہے پہلے تو اس نے رحم مادر میں جنین کی حیثیت سے اس کا خون چوسا ہے، اور اس کے بعد 2 برس تک اس کی ساری توانائیاں جو ہے اس کی چھاتیوں سے دودھ کی شکل میں جو ہے نچوڑی. اب اس کے حقوق کتنے ہو گئے؟ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وہی بات یہاں مت کہ نہ مانو، ہر شے کی ایک حد ہے، والدین کے حقوق کی بھی حد ہے.
وہ اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے حقوق جو ہے جتنے بھی اللہ نے مقرر کر دیے ان پر قناعت کرے، وہ جو حقوق ادا کرو، لیکن وہ اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر اللہ کے حق پر دسترازی کرے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دوسرے درجے میں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے۔ البتہ یہاں ایک اشکال موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو ہو سکتا ہے، کوئی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوا ہے، اقامت دین کی جد و جہد میں اس نے اپنے آپ کو لگایا ہے، والدین اس سے روک ہے، حالانکہ وہ اب شرک کا حکم تو نہیں دے رہے، یہ مسئلہ عملی طور پر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے شرک کے ہماگیر تصور کو سامنے رکھتی ہے۔ شرک یہی تو نہیں ہے کہ بت کو سجدہ کیا جائے۔ آج کا دور، اس عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک ہیومن ساورنٹی کا کانسیپٹ، انسانی حاکمیت، لا یشرک فی حکمہ احدا۔ اگر ایک انسان پیسیولی کو اختیار کر لیتا، قبول کر لیتا تو مشرک ہے، چاہے وہ بت کو سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے جب تک کہ ایکٹیولی اس کے خلاف جد و جہد نہ کر رہا ہو، اعلان برات اس کی طرف سے اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایکٹیولی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، اس نظام کو بدل لے گی، چاہے اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا اس کے اختیار میں ہے، بدل دینا اس کے اختیار میں نہیں۔ لیکن اگر وہ جد و جہد نہیں کر رہا، پیسیولی، انفعالی طور پر اس نظام ہی کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ساری توانائیاں اور قوتیں لگا رہا ہے صرف اس میں اپنے آپ کو پھیلانے پر اور اپنے پھلنے اور پھولنے پر، زیادہ بساط جائیداد کی جو ہے وہ وسیع ہو جائے، زیادہ بساط کاروبار کی جو ہے وسیع ہو جائے، اگر اس پہ لگا ہوا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور والدین اگر روکتے ہیں اسے جد و جہد سے تو وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس شرک سے انسان جو ہے وہ صرف بری ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا رہا۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کی وضاحت بھی اس درس نمبر 2 میں، درس نمبر 3 جو ہے منتخب نصاب کے کا نمبر اس کا عمل میں آ چکی ہے۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کے بارے میں قرآن مجید نے 2 انداز اختیار کیے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، یعنی عقل اور فطرت میں شرک کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں، اور دوسرا اسلوب یہ ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ جیسے کہ ایک مقام پر آیا قرآن مجید میں، نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں ہوتا اس کو پوجنے والا، اس کی بندگی کرنے والا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی نے اگر حکم دیا ہو کہ میرے سوا اس کی بھی کچھ بندگی کرو اور اس کی بھی کچھ اطاعت کرو اور اس کا بھی حکم مانو، اس کی بھی ڈنڈوت کرو، کچھ سجدے اس کو بھی کیا کرو، آخر اللہ ہی کا حکم تھا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، وہ شرک نہیں کی ہے، اللہ کے حکم سے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہوتی کوئی سند تو وہ گویا کہ شرک کے لیے کوئی جواز تھا، یا پھر عقل و فطرت میں کوئی اساس ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو۔ دونوں چیزوں کی نفی قرآن کرتا ہے۔ ما لیس لک بہ علم، کوئی علم نہیں، کوئی اس کے لیے دلیل نہیں، نہ عقل میں ہے نہ فطرت میں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ جب دونوں چیزوں کی نفی ہے تو گویا کہ شرک کی ہر صورت کی نفی ہو گئی۔ فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ اب اس میں ذرا سختی ہے، بہت سی کرٹ قسم کا انداز ہے، فلا تطعہما، ہر بھی کہنا نہیں مان، ماں ہلاک ہوتی ہے تو ہو جا۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے۔ اسی طریقے سے اگر اور تمہارے اعزاء و اقربا میں سے والد میں ہے، کوئی ہے، اگر وہ بھی اسی قسم کا کوئی عمل کرے، تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہے دیکھنا پڑے کہ وہ دم توڑ رہا، لیکن یہ کہ اگر معاملہ یہ ہے تو تمہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، یہی تمہارا امتحان ہے۔ ایک امتحان وہ ہو سکتا ہے کہ خود تمہیں پوڑے پڑ رہے، اور ایک امتحان یہ ہے کہ تمہاری ماں یا تمہارا باپ تمہاری نگاہوں کے سامنے خودکشی کرے اور دم کو توڑ دے، لیکن بات صرف یہ ہو کہ وہ تمہیں حکم دے رہا ہو شرک کا اور تم شرک سے اجتناب کر رہے ہیں۔ فلا تطعہما، حکم نہیں ماننا کسی صورت میں۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعلمون، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر میں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔
والدین کو بھی میرے حضور میں آنا ہے، تمہیں بھی میرے حضور میں آنا ہے۔ سب کا آخری مرجع جو ہے وہ تو میری ذات ہے، میری ہی بارگاہ میں سب کی حاضری ہو کر رہے گی۔ پھر who's who and what is what، ہر شے جو ہے ادھر بالکل صاف طور پر سامنے آ جائے۔ لیکن اب دیکھیے یہاں یہ کرٹ کہ تم کا حکم آیا ہے، اب دلجوئی کا انداز کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں، انہیں شامل کریں گے۔ انداز دیکھیے یہاں پر کہ تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے، تمہیں اس کا صدمہ ہے۔ تم اپنے والدین سے کٹ گئے، اپنے عزا و اقارب سے کٹ گئے، بیوی اپنے شوہر سے کٹ گئی، شوہر اپنے بال بچوں سے کٹ گیا، اگر بیوی ایمان نہیں لا رہی، بچے ایمان نہیں لا رہے۔ اگر تم کٹ رہے ہو تو یہی نہ دیکھو کہ کٹ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ جڑ بھی رہے ہو۔ تم محمد سے جڑ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ابو بکر صدیق سے وابستہ ہو گئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل ایمان کی رفاقت اور معیت تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم لازماً انہیں داخل کریں۔ پھر دیکھیے وہی انداز، لَنُدْخِلَنَّهُمْ، ہم لازماً انہیں داخل کریں گے صالحین۔ تو یہ نہ دیکھو کہ تم کٹ رہے ہو، یہ بھی دیکھو کہ کہیں جڑ بھی رہے ہو، اور جہاں جڑ رہے ہو وہ کتنا بہتر ہے وہ ماحول، یہ رشتے نئے جو قائم ہو رہے اہل ایمان کے ساتھ، جو تمہاری اب اخوت کا رشتہ استوار ہو رہا ہے، یہ جو ایک نئی برادری وجود میں آ رہی، یہ ہم مختلف لوگوں کا ایک معاشرہ جو قائم ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ خود بدل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس ضمن میں بڑی پیاری آیت ہے سورہ نفاق کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو شخص اطاعت پر کاربند ہو گیا اللہ کی اور ان کے رسول، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سب کی معیت انہیں حاصل ہو جائے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ انبیاء کرام، صدیقین اعظام ہیں، شہداء کرام، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے، جنہیں ان کی رفاقت یقین ہو گئی، ان کی معیت یقین ہو گئی، ان کے ساتھ رشتہ اخوت کے اندر وہ بند گئے، تو ظاہر بات ہے کہ ان سے بڑھ کر کون کچھ نصیب ہوگا، اس سے بہتر کون سی رفاقت ہوگی، اس سے بہتر کن کی صحبت و معیت ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ جن نوجوانوں کے دل زخمی ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کٹ گئے ہیں، اپنے والدین سے کٹ گئے ہیں، بھائیوں سے جدا ہو گئے ہیں، یہ آیت مبارکہ جو ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ان کے زخمی دلوں پر کیسے مرہم بن کر یہ آیت جو ہے اس نے پھوئے کا کام دیا ہوگا کہ ان کے لیے تسکین کا، کہ دیکھو تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی۔ اس کے بعد جو اب دو آیات آ رہی ہیں یہ گویا کہ اس مضمون کا ایک اعتبار سے کلائمیٹ سے آیت نمبر 2 اور 3 میں جو مضمون آیا تھا اس میں ذرا ایک پردہ رکھ لیا گیا تھا، اور وہ پردہ یہ تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر دے گا، اظہر من الشمس کر دے گا، مبرہن کر دے گا، علم نشوہ کر دے گا، ان کو بھی کہ جو سچے اور ان کو بھی جو جھوٹے، یعنی ان کو بھی جو صدق دل سے ایمان لائے اور ان کو بھی جو جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لائے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا اس میں جھوٹ موٹ کے لیے ایمان لانا یا دھوکہ دینے کے لیے ایمان لانے کا کچھ سوال ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان لانے میں کوئی فائدہ تھا ہی نہیں۔ مدینے میں تو یقیناً ایسے لوگ سے اس وجہ سے ایمان لے آئے کہ اب کیا کریں، سارا قبیلہ ایمان لے آیا ہے تو ہم کیسے کٹیں، یعنی یہاں پر کفار سے کٹنا مشکل تھا، وہاں اس وجہ سے کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا مسلمانوں سے کٹنا مشکل تھا، صورتحال بالکل برعکس ہو گئی۔ وہاں رشتہ داری جو ہے اس کے بندھن میں بدھے ہوئے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، تو سارا گھرانہ، سارا خاندان، سارا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو میں علیحدہ کیسے لے جاؤں؟ تو وہاں تو معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں سے کوئی سوال نہیں۔ لیکن قرآن کا یہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے
کہ وہ جو آخری بات ہو سکتی ہے، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اس کی نشاندہی کر دیتا۔ دیکھو اگر کھڑے نہ رہے، ڈٹے نہ رہے، صبر و ثبات کا مظاہرہ نہ کیا، استقامت کا ثبوت نہ دیا، تو گویا کہ یہ ثابت کرو گے کہ تم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے۔ اس لیے کہ صدق کا تقاضا تو یہ ہے کہ قائم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی تصویر بن جاؤ۔ اب یہ مضمون جو ہے کھول کر یہاں پر جو ان دو آیات میں آیا تھا، اب یہاں تشریح ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر۔ ایک بات تو ذرا اسی مرحلے پر نوٹ کر لیجئے، دیکھیے 3 تعبیرات ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ مکی دور کا وقت ہے، سن 5 نبوی، یہاں پر ذکر ہو رہا ایمان باللہ صرف۔ مدنی دور کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر، درا حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر مدنی دور میں سن 6 یا 7 میں جا کر سورہ منافقون نازل ہو رہی ہے، اس میں فرمایا اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ان المنافقين لكاذبون۔ تو گویا کہ ایمانیات ثلاثہ کو اس ترتیب کے ساتھ لائے کہ اس آیت میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، اور سورہ منافقون میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اصل جو ہے معاملہ، جو کرائیٹیرین بنتا تھا، یہ جو حد فاصل بنتا تھا کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، یہ پالا ادھر ہے اور یہ پالا ادھر ہے، وہ ایمان بالرسالت۔ اس لیے کہ دین کی جو تشکیل ہوئی ہے، اس کے نظام کی، اس کے تمام قوانین کی، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ایمان بالرسالت کا ہے، اور ساری جو مشقت پڑتی تھی اور جو بھی سختی آتی کی منافقین کے لیے، وہ در حقیقت ایمان بالرسالت کے حوالے سے، کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ سورہ نساء میں یہ مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ بہرحال آگے چلیے، آیت مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اسے ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں، اللہ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کے اقرار و اعلان کے باعث، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کی بنا پر جب ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیفیں دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو یوں سمجھ بیٹھتا ہے، ایسے گھبراتا ہے، اس کا رد عمل ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب سے جتنا گھبرانا چاہیے، اللہ کی سزا سے جتنا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، ایسے ہی وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتا۔ یہاں وہ دوسری نسبت آ گئی فتنے کی۔ میں گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں، فتنے کی 3 نسبتیں۔ دوسری آیت میں، تیسری آیت میں فتنے کی نسبت اللہ کی طرف سے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آیت نمبر 2، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے۔ تو فتنہ اللہ کی طرف، فتنے کا فاعل اللہ۔ یہاں جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لوگوں کے فتنے کو وہ ایسے سمجھ بیٹھتا ہے، ایسے اس سے گھبرا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرا لگتا ہے۔ تو یہاں نسبت ہو گئی لوگوں کی طرف، اس لیے کہ آزمائش اللہ کی، لیکن آ رہی ہے ابو جہل کے ہاتھوں، آ رہی ہے امیہ بن خلف کے ہاتھوں، اور یہی معاملہ ہے سارا اس دنیا کے اندر۔ کوئی نعمت آپ کو مل رہی ہے کسی مادی وسائل و ذرائع کے مطابق سے، لیکن منعم حقیقی اللہ۔ رزق آپ کو مل رہا ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے اسباب کا اور علل کا، جس سے آپ کے کھانا پینا اور اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں انسان بھی ہے، ہیومن ایجنسیز بھی ہیں، پھر فطرت کی قوتیں بھی ہیں، لیکن رازق اللہ۔ یوں سمجھیے کہ تمام مادی اسباب و وسائل، ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یہ توحید کا تقاضا ہے، کہ جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا میں بہت پیارا جملہ آیا، اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا
کہ میرے بچے اس حقیقت کو پلے باندھ لے، ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر عند اللہ، حقیقت میں کوئی فاعل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ۔ اگرچہ تاثیر سنکھیے کی ہے کہ انسان بڑھ جاتا ہے، لیکن سنکھیے میں یہ تاثیر اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ جب چاہے اس تاثیر کو معطل کر سکتا ہے کہ انسان سنکھیا کھائے اور نہ مرے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی، اللہ جب چاہے آگ سے اس کی تاثیر کو سلب کر سکتا، اور اس نے سلب کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے، یا نارو پوری بردن و سلام علی ابراہیم، ان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلام کی قدریہ بڑھ گئی۔ اس اعتبار سے یہ تحقیق، یہ جو ہے توحید کا یہ مفہوم سامنے رہنا چاہیے۔ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ۔ اب یہ جو منافقت کا اصل کردار ہے اس آیت کے اس بقیہ حصے میں واضح ہو رہا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، پھر دیکھیے وہی انداز، میں نے تو بلکہ جب وہ گنا تھا کہ کتنے افعال اس چیزے کے ساتھ آئے ہیں تو ابھی یہ سارے تو میری گنتی میں آئے گی نہیں۔ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ یہ ہے معاملہ اصل میں، اگرچہ اس کا ظہور بہت دیر میں جا کر ہوا ہے۔ نصرت اور فتح یہ تو مدنی دور کے بھی آخر میں جا کر حاصل ہوئی، لیکن یہ کہ کردار کو شروع ہی تو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سوائے اس کے کہ لوگوں کو خود گویا کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے باطن میں جھانکو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ حالات تبدیل ہو جائیں، اس وقت تم گھبرا رہے ہو۔ یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور میں سالے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی۔ ابھی تو بڑے امتحان آنے والے ہیں، لیکن دلوں کو ٹٹولو۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس وقت تو تمہارے پائے ثبات کے اندر لغزش پیدا ہو رہی، لیکن اگر نصرت آ جائے، فتح آ جائے، غلبہ آ جائے، مال غنیمت ملنے لگے، تو پھر یہ کیفیت بدل جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو یوں سمجھ لو کہ نفاق کے بیج تمہارے دلوں میں موجود ہے، تمہاری طبیعت کی یہ کمزوری، تمہاری ضعف ارادہ، تمہارے اندر استقامت اور صبر و مثابرت کا یہ فقدان، یہ در حقیقت نفاق کے لیے دہیز زمین ہے۔ اسی میں پھر نفاق کا بیج پڑے گا، اور پھر وہی ہے کہ جو ایک تناور درخت بن جائے گا۔ اس کی تنبیہ کی پیشگی جو ہے یہاں پر یہ صورت اختیار کی گئی، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آ جائے مطلب کی طرف سے تو یہ لازماً دیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے، تمام جہان والوں کے سینوں کے اندر، اللہ تعالیٰ تو علیم ذات اس کو دور ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ بقی ہے وہ جانتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت دروں بینی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سیلف اسسمنٹ، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، جیسے کہ یہ تو مکی صورت ہے، سورہ قیامہ اور ابتدائی دور کی ہے، وَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَۃٌ، انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے، ہر طرف جانتا ہے اگر دھانکے۔ یہ دوسری بات ہے، انسان خارج ہی میں محو رہے، باہر ہی کی دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، کبھی دروں بینی سے کام ہی نہ لے، کبھی اپنے باطن میں جھانکے ہی نہ، کبھی اپنے بھی کو ٹٹولے ہی نہ، یہ دوسری بات۔ لیکن جب بھی کبھی انسان اپنے باطن میں جھانکے گا، اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولے گا، حقیقت پر واضح ہو جائے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنی ذات پر، اپنے باطن پر، اپنی اصل حالت و کیفیت پر خوب بصیرت رکھتا، خوب جانتا، اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کنے بالی ہوا۔ تو فرمایا اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کہ تم اپنے دلوں میں جھانکو اور جان لو یہ کہ جو حقیقت تمہاری باطنی جو کیفیت ہے جو تم پر منکشف ہو رہی، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ اس سے ناواقف نہیں۔ اور اس کے بعد اب وہ پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ ذوق جو ہے، یہ ذوق ارادہ کہہ لیجیے، سیرت و کردار کی یہ کمزوری، قوت ارادی کا یہ ذوق، اس کا آخری منزل جیسے کہ کسی ٹی وی کے مریض کو خبردار کیا جائے، اگر علاج نہیں کرو گے اور اگر پوری طرح پرہیز کا اہتمام بھی کرو گے تو پھر دیکھ لو وہ تیسری منزل جو ہے وہ دکھا دی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ تک متبع ہو جائے اور علاج پر کی طرف جو ہے علاج آمادہ ہو جائے۔ وہی انداز یہ ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ تو جان کر رہے گا
یا کھول رہے گا، واضح کر کے رہے گا، بالکل مبہن کر دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ وہاں آیا تھا آیت نمبر 2 میں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہاں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو لازماً ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو مومن صادق ہے، جو حقیقتاً ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ بالکل ننگا کر دے گا ان کو بھی کہ جو منافق ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ مکی دور میں اس وفاق کی کوئی صورت نہیں تھی، کوئی امکان نہیں، کاہے تو کوئی شخص ایمان کا دعویٰ دھرے گا وہاں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، آخری بات بتا دو کہ یہ ذوق پہ ارادہ، یہ تمہاری کمزوری، یہ در حقیقت اس کے اندر خطرات مضمر ہے، اس کے یہ زرخیز زمین ہے نفاق کی کہ بیج پڑنے سے ہی۔ یہ بعض مقام ہے پورے مکی قرآن میں یہاں لفظ منافق آیا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ منافق کے معنی کیا ہے، نفاق کے کا سبب کیا ہے، نفاق کے مدارج کیا ہے، اس بیماری کے درجات کیا، کہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی، اور یہی ربط ہے ہمارے اس منتخب کتاب میں۔ یہ سورہ سب اقامت دین، غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے جہاد اور ستال پر جامع ترین صورت، اس سے گریز اور اس کی آخری منزل نفاق، سورہ منافقون، اور اسی کی در حقیقت یہ شرح ہو رہی۔ ایک اعتبار سے یہ اسی سورہ منافقین کے جو مضامین ہے انہی کا تفلسل ہے یہ جو سورہ عنکبوت کے اس پہلے رکوع میں آ رہا ہے۔ اس میں البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون مکی صورتوں میں ایک جگہ اور آیا، اور وہ سورہ حج، وہاں لفظ نفاق کو نہیں آیا لیکن مضمون پورا پورا آ گیا۔ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں بھی آیت نمبر 11 ہے، یہ اتنے اتفاق کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے حوالے سے کچھ چیزیں یاد رکھنی اور ذہن میں تازہ رکھنا آسان ہے گا۔ آیت نمبر 11 یہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہاں بھی سورہ حج میں بھی آیت نمبر 11 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، آیت کا اسلوب وہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے مجدھار میں کودنے کو تیار تھے، جان و مال کے لیے خطرات گوارا کرنے کو تیار نہیں، بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی جان و مال کو بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہو، خیریت ہو، یا خیر دولت کے معنی میں مال غنیمت بھی ملے، کچھ اور بھی منفعتیں حاصل ہو رہی ہو، مانوی یا مادی منفعت سے، تو مطمئن رہتے۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کہیں فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، ابتلا کا مرحلہ آ گیا، کہیں جان و مال کے لیے خطرات آ گئے، ایذا آ گئی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اوندھے منہ گر پڑتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے اپنے منہ پر، انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں، اس لیے کہ یہ منافق ہے، یہ وہ شے ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں بھی آگ کا سب سے نچلا طبقہ، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کے ہی، اور اس دنیا میں بھی کس درجے تک جو ہے وعید ہم پڑھ چکے ہیں کہ آئی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے حق میں اس تاکید کے ساتھ کہ اگر آپ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لا یغفر اللہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے۔ یہ جو ہے بدترین انجام، یہ نتیجہ ہے اس طرز عمل کا۔ خطر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے سب سے کھلا اور واضح اور نمایاں خسارہ، یہی ہے سب سے بڑی تباہی اور بربادی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو آخری بات اس سورہ مبارکہ میں آئی تھی اسی کی در حقیقت تشریح ہے
جو اس سبق میں ہو رہی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔